بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے اندر سید ابوالعلا مودودی کی فکر کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے اور ان کا ایک لحاظ سے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آئے دیکھیں کچھ کلپس جن میں سید مودودی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو جہادی سلیبس سے روبرو کرانے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آج ہم آپ کو جہادی سلیبس سے روبرو کرانے جا رہے ہیں۔ یہ خبر دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے، چونک جائیں گے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ دیش میں بھلا جہاد کا سلیبس کیسے اور کون پڑھا سکتا ہے۔ دیش کی 3 بڑی یونیورسٹیز یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس وقت جہادی مولانا کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جسے دنیا بھر میں آتنکوادی اپنا سرمور مانتے ہیں۔ جی ہاں، اس شخص کی کتابیں جو آتنکوادیوں کے لیے ہیرو ہے، ایک ایسا مولانا جو دیش سے اوپر مذہب کو مانتا تھا۔ اس مولانا کا نام ہے ابوالعلا مودودی۔ اس جہادی سلیبس کی ایک ایک پرت آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کیسے دیش کی نئی پیڑھی کو پڑھایا جا رہا ہے جہاد کا زہریلا سبق۔ جس کا چیلا تھا بغدادی، جسے استاد مانتا ہے طالبان، جس کے بتائے جہادی راستے پر چلتا ہے حماس، دنیا بھر میں جہاد کے نام پر انسانیت کا قتل کرنے والے آتنکیوں کے دماغ بس ایک ہی شخص کا زہر بھرا ہوا ہے، ابوالعلا مودودی۔ ہندوستان کی 3 جامعات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد، ان یونیورسٹیز میں اسلامیات کے نصاب میں یا سیاسیات کے نصاب میں یا کسی اور جگہ پر سید ابوالعلا مودودی کی کچھ کتب وہ بطور ریفرنس استعمال ہو رہی تھی یا ان کی نظریات اور افکار پر بحث ہوتی تھی اور وہ شامل نصاب تھے۔ اس کا نوٹس چند ہندو انتہا پسندوں نے لیا اور ایک مراسلہ انہوں نے لکھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اور سید ابوالعلا مودودی کی فکر پر بین لگانے کی بات کی اور ان جامعات کے نصاب سے سید مودودی کی کتب کو خارج کرنے کی بات کی اور پلی اور مقدمہ یہ لیا، دعویٰ یہ کیا کہ سید مودودی کی فکر کی وجہ سے دنیا کے اندر دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے اور سید مودودی کی فکر کو طالبان سے اور داعش سے اور پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں بھارتی حکومت نے ان تینوں جامعات سے سید مودودی کے اس لٹریچر پر پابندی لگا دی اور ان کو شامل نصاب جو چیزیں تھیں ان کو خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بھارتی حکومت کا یہ حکم بھارت کے لبرلزم اور سیکولرزم کی قلعے کھول کر رکھ دیتا ہے اور بھارت کے جو فاشسٹ نظریات ہیں اور جو ہندوتا کے نظریات ہیں وہ بالکل سامنے ہو کر اور برہنہ ہو کر آ جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوازم کے علاوہ اور ہندوتا کے علاوہ بھارت کے اندر کسی اور فکر کو اور کسی اور نظریے کو پنپنے نہیں دینا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمنوں کے تیروں کا ہدف سید ابوالعلا مودودی ہیں، چاہے مشرق کے دشمن ہوں یا مغرب کے دشمن ہوں، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی فکر ہی ان کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کے اندر کوئی اور فکر ایسی نہیں ہے جو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر سکے اور ان کو اپنا آپ مٹتا ہوا محسوس ہو سکے۔ اور یہ اس بات کے بھی ثبوت ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی فکر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور نوجوانوں کو بہت تیزی سے متاثر کر رہی ہے، اپنی جلو میں لے رہی ہے اور نوجوانوں کے جو فہم اسلام ہے اس کو مرتب کر رہی ہے اور مغرب کے لیے اور مشرق کے لیے اور طاغوتی قوتوں کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پر کوئی کتاب شامل نصاب نہیں ہوتی، بلکہ یونیورسٹی لیول پر جو نصاب بنتا ہے وہ تو افکار کی بنیاد پر بنتا ہے، وہ تو نظریات کی بنیاد پہ بنتا ہے، وہ تو موضوعات کی بنیاد پہ بنتا ہے اور کتابیں بطور ریفرنس بکس کے طور پر آتی ہیں۔
اب جب اسلامی فکر کا مطالعہ کیا جائے گا اور اسلامی فکر کے اندر مختلف مفکرین کا مطالعہ کیا جائے گا تو جہاں ابن خلدون کی بات آئے گی، جہاں پر رازی اور فارابی کی بات آئے گی، جہاں پر غزالی کی بات آئے گی، جہاں پر الماوردی کی بات آئے گی، جہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات آئے گی، وہیں پر سید مودودی کی بھی بات آئے گی۔ اور سید مودودی کی فکر کو اسلامی تراث سے اور اسلامی تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا اور اس سے نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک فکر ہے، اور اس کا اتباع کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے اور اس کو صحیح اور درست خیال کرنے والے اب لاکھوں میں نہیں کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا سید مودودی کی فکر کو نکالا تو نہیں جا سکتا، ختم تو نہیں کیا جا سکتا، موڑا تو نہیں جا سکتا، ڈمپ نہیں کیا جا سکتا، بند نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں کی توجہ کو اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ بہتان کہ سید ابوالعلا مودودی کا جو لٹریچر ہے وہ دنیا کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے اور طالبانزم کو پروموٹ کر رہا ہے اور داعش کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ خود سید ابوالعلا مودودی کی فکر سے لا علمی پر مبنی بات ہے۔ ہم دنیا کے مفکرین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور سید مودودی کی فکر کا تنقیدی جائزہ لیں، سید کی تقریروں کا، سید کی تحریروں کا، سید کی ساری جو زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، اس کا جائزہ لیں اور ہمیں بتائیں کہ کہاں سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی نے لوگوں کو دہشت گردی پر ابھارا ہے اور قتل مقاتلے پر ابھارا ہے۔ حالانکہ سید ابوالعلا مودودی تو وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی قانون اور آئین کی پابندی خود بھی کی ہے اور اس کا درس بھی دیا ہے، اور دین کا کام کرنے کے لیے انہوں نے رائے عامہ کو ہموار کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ہر وہ ناجائز ذریعہ اور ہر وہ زیر زمین سرگرمی اور ہر وہ سازش جس کے ذریعے ٹاپل کیا جا سکے، کو ڈی ایٹا کیا جا سکے، جس کے ذریعے حکومتوں کو بدلا جا سکے اور خون خرابہ ہو، ان کا کلی طور پر انکار بھی کیا ہے اور اعلیٰ وجہ البصیرہ کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتایا ہے کہ دنیا کے اندر پائیدار تبدیلی وہی ہوتی ہے جو فکروں کو تبدیل کر کے آتی ہے، جو نظریات کو تبدیل کر کے آتی ہے، جو قلوب و اذہان کو تبدیل کر کے آتی ہے۔ کسی پر گن پوائنٹ سے اب تبدیلی لے بھی آئیں تو وہ عارضی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس موقع کو ایز اے اپرچونٹی اپنانا چاہیے، اس پر ابنائے مودودی کو، فرزندان مودودی کو، سید ابوالعلا مودودی کی فکر سے متاثر نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اس فکر کی بنیاد پر اس فکر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر، اس وقت نظریات کے میدان کے اندر سید مودودی کی فکر کی مانگ موجود ہے اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں سید مودودی کی فکر کی طرف۔ لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ آج کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، آج کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، آج کے لوگوں کی ذہنی سطح اور ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آج سید مودودی کی فکر کو اثر نو تازہ کیا جائے اور سید کے لٹریچر کو پھیلایا جائے، سید کی بات کو ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے اور شزرات کے ذریعے اور ٹاکس کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے آگے پھیلایا جائے۔ آپ سید کی الجہاد فی الاسلام یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، سید کی پردہ کتاب یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، سید کی اسلامی ریاست یہ زندہ و جاوید کتاب ہے۔ اسی طرح سید مودودی کی تفہیم القرآن وہ ان کا ماسٹر پیس ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ یہ ہر ایک کتاب ایسی ہے کہ جو نوجوانوں کے ہاتھ میں آئے گی اور نوجوان اس کو پڑھیں گے، اس کے کانٹینٹ سے متعارف ہوں گے تو وہ مسحور ہوں گے، وہ اس سے ان کے دل اور دماغ وہ یقیناً وہ اس سے فتح ہوں گے، اور سید کی یہ جو فکر ہے یہ ان کو صحیح اسلام کا جو تعارف ہے وہ کرائے گی۔ سید کی فکر کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ، اس دنیا کے اندر اسلامی نظام کا قیام، اس دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا اور دین کی عملاً بہار قائم کرنا اور اقامت دین کرنا۔ ہاں، ہم یہ کام دعوت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام تطہیر افکار کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو لٹریچر پڑھا کر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا میں کسی بھی آئیڈیالوجی کا حق ہے کہ اس کو
یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے، اور لوگ اگر اپنی آزاد مرضی سے اسے قبول کریں تو پھر کسی کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ قدغن اور پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بزور بازو روک سکے۔ بزور بازو روکنا فاشزم ہے، بزور بازو روکنا یہ دہشت گردی ہے اصل میں، بزور بازو روکنا لوگوں کو خود ایک اس نظام کے تابع لانا جس کے نظام کے تابع لوگ نہ آنا چاہتے ہوں، یہ دراصل اس دنیا کے اندر خرابیوں کی تمام جڑ ہے، اور سید مودودی کی فکر اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ آزادی، حریت، استقلال کی بات کرتی ہے، لوگوں کو فکر کی آزادی دیتی ہے، لوگوں کو اپنی حکومت اور سیاست کے حوالے سے آزادی دیتی ہے، اور لوگوں کو کے اندر یہ اعتماد پیدا کرتی ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور اعتماد کر کے دنیا کے اندر اللہ کے دین پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق نظام زندگی کو استوار بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔